اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی۔ اے اللہ، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اور اس قرآن کو میرے حزن و ملال اور میرے غم کے ہٹانے کا سبب بنا دے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کی سورہ ہود شروع کریں گے۔ یہاں پھر آپ لوگ نوٹ کر لیں، سورہ یونس اور سورہ ہود جو ہے یہ پھر جوڑے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ انعام، سورہ اعراف پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ التذکیر بآلاء اللہ جو کہ سورہ یونس سے، آج آپ لوگ سورہ ہود پڑھیں گے۔ سورہ ہود جو ہے پھر اس کا سورہ اعراف والا انداز ہوگا۔ التذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ کے ایسے دن جس میں کہ بڑی بڑی قوموں کو عذاب آئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پر یہ پھر وہی ترتیب انشاءاللہ رہے گی جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھی، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہاں ایک ایک رکوع تھا، یہاں ڈیٹیل ملے گی آپ کو۔ سورہ ہود میں انہی 6 اقوام کا ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اچھا، اس سورہ ہود کے حوالے سے ایک حدیث ہے، وہ آپ دیکھ لیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہودم و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس میں وہ جو عذاب کے پکڑ کی اور اتنی شدید وہ جو آیات ہیں، اس سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ چلیں اب سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حروف مقطعات سے ہی سورت شروع ہو رہی ہے۔ الف لام را، الف لام را، کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت، احکمت محکم کی گئی ہیں، یعنی سے پہلے سے پختہ ہیں۔ یعنی ہم کیا کہیں گے، احکم کا کیا مطلب ہے؟ احکمت محکم کی گئی ہیں، یعنی پہلے سے پختہ ہیں۔ آیاتہ، اس کی آیتیں، ثم پھر فصلت، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ من لدن، بڑے حکمت والے، حکیم خبیر، یعنی بڑے حکمت والے، خوب خبردار کرنے والے کی طرف سے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے پہلی، اس میں اس کے مفہوم میں ایک گہری بات یہ کی گئی ہے کہ دیکھیں، اب میں نے پڑھا نا، احکمت یعنی محکم کی گئی ہیں، پہلے سے پختہ ہیں۔ یہاں مفسرین کی رائے کے مطابق اور ڈاکٹر اسٹار کی رائے کے مطابق یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم جو مکی دور میں ہیں، مکی دور کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے 4، درمیانی 4، آخری 4، ٹھیک ہے نا؟ 12 ہو گئے، پہلے، درمیانی، آخری۔ اچھا، اب مصحف کی ترتیب ایسی ہے کہ وہ جو پہلے 4 سال کی جو صورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ قل هو اللہ احد، انا اعطینا، سورہ عصر، یہ سورہ لہب، یہ سب کتنی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اچھا، چھوٹی تو ہیں لیکن ایسے ہیں جیسے چھوٹی صورتوں نے بڑے مفہوم کور کیے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہیں۔ اب جیسے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا؟ وحدانیت پہ بیسڈ، یعنی ایک صورت ہے جس میں آپ کے خالق کا پورا تعارف ہے، حالانکہ کہنے کو تو کم ہے نا، مختصر صورت ہے۔ اچھا، دوسری اہم کون سی ہے؟ سورہ عصر۔ سورہ عصر تو بے انتہا اہم صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے سورہ عصر میں جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی آپ سورہ عصر کے آپ ترجمہ تو دیکھیں کہ انسان قسم، کس کے زمانے قسم کھائی گئی؟ یہ زمانہ ہے، یہ جو ہم پچھلی اقوام کا پڑھ رہے ہیں، یہ جو بار بار آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو خود بھی ذہن میں آتا ہوگا، یہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک زمانہ تھا، یہ بھی ایک زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ زمانہ چل رہا ہے، یعنی اس آسمان اور زمین نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، یہ تمام عذاب دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ اس زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی زیادہ تر لوگوں نے نقصان ہی اٹھایا، یعنی ہدایت بھی آتی رہی، انبیاء بھی آتے رہے، آسمانی کتابیں بھی آتی رہی، لیکن
ہوا کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زیادہ تر نے خسارہ ہی اٹھایا۔ اچھا جو اگلی اس کی اہم آیات ہے نا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بڑی اہم آیات ہیں سورہ عصر کی، جس میں یہ آپ کے نا 4 پرچے ہیں۔ ان 4 امتحانات کو ذہن میں رکھا کریں، یہ 4 ایگزام ہے جو ہم نے پاس کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ 4 کون سے ہیں؟ پہلا تو آپ کا ایمان کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم یہاں سے ہم قبر میں گئے، پھر عالم برزخ کا معاملہ، پھر آخرت کا معاملہ۔ پہلا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ایمان کا۔ وہ ایمان لائے تھے، وقت کا رسول کون تھا؟ بھئی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا۔ اچھا یہ ایمان آپ نے ایکسپٹ کیا ہوگا تو اعمال صالح ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں والعصر کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، اعمال صالح آ گئے کہ ایمان ایکسپٹیبل ہوگا تو آپ کے نیک اعمال کاؤنٹ ہوں گے، ورنہ آپ کے نیک اعمال نہیں ایکسپٹیبل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر یہاں تک نہیں ہے، تیسرا پرچہ بھی ہے۔ تیسرا پرچہ کیا ہے کہ اب یہ جو قرآن ہے اس کو سمجھا ہے، اس کو اب سمجھ کے اس کو آگے اس کی تلقین بھی کرنی ہے، یعنی اس کی تاکید بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے پرچوں میں سے ہے، یہ نہیں کہ خود سمجھ کے اب ہم بیٹھ گئے بھئی مجھے تو سمجھ آ گیا نا، اس کو سمجھ کے پھر اس حق کی تلقین کرنی ہے۔ چوتھا پرچہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں مشکلات بہت آئیں گی تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہ مختصر صورت ہے لیکن کتنی ڈیٹیلڈ ہے، یہ ہے وہ جو ابتدائی جو دور کی صورتیں تھی مکہ کی، وہ مختصر تھی لیکن ان کے مفہوم بہت گہرے تھے، ٹھیک ہے نا، جسے میں نے آپ کو سورہ اخلاص اور سورہ عصر کا حوالہ دیا۔ تو یہ ہے اس آیت کا پہلا مطلب کہ ٹھیک ہے اس سے پہلے جو پختہ قسم کی آیات آئی ہیں اس کے بعد ان کی تفصیل بھی آئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ اب جو تفصیل والی صورتیں ہیں یہ جو ہے یہ مکی دور کے آخر والی ہیں، جیسے آپ لوگوں نے سورہ انعام پڑھی، سورہ اعراف پڑھی، سورہ یونس، یہ سورہ ہود، یہ آخری دور کی ہیں، کیونکہ اس کے اندر کی جو آیات آتی ہے نا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی حضرت ڈاکٹر اسرار کی بھی رائے ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری دور کی ہیں، جبکہ ان کے اعتراضات بہت بڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، کفار مکہ کے۔ اچھا سورہ عصر کے ہاں سورہ عصر کے لحاظ سے ایک اور بھی بات ہے، یہ امام شافعی کی ہے، انہوں نے سورہ عصر کے بارے میں کہا ہے کہ اگر لوگ اس ایک سورت پر تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوگی، ٹھیک، جبکہ یہ ابتدائی مکہ کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ لوگ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ پہلی آیت کے ڈیٹیل میں اسی طرح ہے کہ پہلے مختصر مگر گہرے مفہوم کے ساتھ صورتیں نازل ہوئی ہیں، آخر میں تفصیل، ان میں تفصیل آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کس کی طرف ہے؟ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو حکیم ہے اور خبیر ہے۔ آیت نمبر 2 کی طرف آ جائیں، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی، اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اسی کی طرف سے ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے اسی نے بھیجا ہے، اسی کی طرف سے ہوں، نذیر و بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، رائٹ۔ آیت نمبر 3 کی طرف آ جائیں، وَأَن يَسْتَغْفِرُوا، وَأَن، اور یہ کہ وَأَن يَسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبو، تم توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف، یمتعکم، وہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، یمتعکم، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعن، فائدہ، حسنن، بہت اچھا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، ٹھیک ہے نا، وَيُؤْتِي، وہ دے گا، کل، ہر، ذی فضل، فضلہ، صاحب فضل کو اس کا فضل۔ اس کو ہم تھوڑا سا روک لیتے ہیں، دیکھیں نا، اب یہ پہلے بتایا گیا کہ میں نذیر، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، ٹھیک ہے نا، نذیر و بشیر۔ آیت نمبر 3 میں کیا ہے کہ اب تمہارا کیا کام ہے، تمہارے پاس ہدایت بھی آ گئی ہے تمہیں، ٹھیک ہے، اب تم کیا کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، اور پھر تم توبہ کرو، ٹھیک ہے، انسان خطا کار ہے، وہ ضرور اپنے جو پرانے گناہ ہیں ان کی وہ توبہ کرتا رہے، ان سے بچے، اور آئندہ یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ تو یہ ہے توبہ۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں کی پھر دوبارہ پھر کی، یعنی اس طرح سے، بلکہ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ آئندہ اس سے بچے، جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے بچے، اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ اچھا پھر دیکھیں، الیہ یمتعکم، وہ تمہیں دے گا فائدہ۔ اب یہاں اس آیت میں کس فائدے کا ذکر ہے؟ اس دنیا کے فائدے کا، یہ جو ہم اس وقت نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، تو یہاں دنیاوی فائدے کا ذکر ہے کہ وہ تمہیں فائدہ دے گا، فائدہ بہت ہی اچھا دے گا، لیکن الی اجل مسمى کا مطلب ایک تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے، ایک مقررہ وقت کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے، اس میں تم ضرور ان نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، میں تمہیں فائدہ دوں گا،
ٹھیک ہے نا. وَيُؤْتِي وہ دے گا كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل. اب یہاں صاحب فضل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے ہر وہ فضل جس کا وہ مستحق ہوگا، یعنی جو بھی فضل کا مستحق ہوگا اللہ اس کو اپنے فضل سے ضرور نوازے گا. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو خود بھی دیکھیں شاید سے سمجھ آیا ہوگا کہ دو طرح کی باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو اس دنیا میں وہ لوگ آتے ہیں جو صرف دنیا ہی کمانے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ان کے بھی مواقع موجود ہیں، جتنی وہ کما لیں، جتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، تمام مواقع موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے دنیا ہی یہ فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ بھئی ہم دنیا میں آ گئے ہیں، ہم اس کی ایک ایک نعمت سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ مواقع بھی موجود ہیں. دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ یہ صاحب فضل والے، جو کہ جن کا ٹارگٹ آخرت ہوگی اور وہ یہاں سے نیکی کے مواقع اٹھائیں گے. نیکی کمانے کے بھی تمام مواقع یہاں موجود ہیں، لیکن اٹھانے آپ نے خود ہیں. ٹھیک ہے نا. گناہ کمانے کے بھی تمام مواقع موجود ہیں. تو ٹھیک ہے اس میں دونوں فائدوں کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں صاحب فضل جو ہوگا نا اس کو ضرور اللہ اپنا فضل عطا کرے گا. جو ہدایت مانگے گا اس کو ملے گی. ٹھیک ہے. جو اللہ کے فضل کا مستحق بنے گا اس کو اللہ کا فضل عطا ہوگا. لیکن اگر کوئی دنیا ہی کمانے کے لیے آ گیا تو اس کو بھی ملے گی. ٹھیک ہے. اس نے اپنے ٹارگٹس وہی رکھے، اس نے یہی کہا کہ میں یہ والا فائدہ اٹھا لوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ملا. لیکن صاحب فضل جو ہوں گے مستحق لوگ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے. وَإِنْ اور اگر تولو، ٹھیک ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو ان چیزوں سے، ٹھیک ہے نا، تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنِّي تو بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم کبیر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. ٹھیک ہے نا. جس کی تیاری ہمیں اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو اگر تم منہ پھیرو گے نا تو یہ تمہارا معاملہ ہے، میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں اور میں خود بھی ڈر رہا ہوں اس بڑے عذاب والے دن سے. آیت نمبر 4 دیکھیں. اِلَى اللَّهِ اللہ ہی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. اب تم چاہے دنیا کو مالو یا تم نیکیاں کو مالو یا تم گناہ کو مالو، ٹھیک ہے نا. اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے. آیت نمبر 5 دیکھیں. یہ اللہ جہاں بھی آیا کرے نا اسے آپ لوگ خود ہائی لائٹ کر لیں گے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار، جس سے غور سے خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو. انہم بے شک وہ، یثنون وہ دوہرے کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینے، لیستخفو تاکہ وہ چھپ جائے، منہو اس سے. اچھا یہاں اس کو ذرا سلیش کر دیں. اس آیت کے مطلب ہے، اس آیت کو سلیش کر دیں. دیکھیں آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرے کر لیتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں. تو اس کا یہ مطلب بتایا گیا ہے. یہاں اشارہ ان مخالفین کی طرف ہے، اس مشرکین مکہ کی طرف ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایسا رویہ اختیار کرتے تھے کہ آپ کو دیکھ کے نا رخ بدل لیتے تھے، اپنے آپ کو کپڑوں کی اوٹ میں چھپا لیتے تھے کہ کہیں آمنا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے اور کہیں آپ ان سے مخاطب ہوں اور آپ ان سے کچھ یہ قرآن کی بات کریں اور لوگوں کو حق کی دعوت دیں. تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو لپیٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں آپ سلیش کر دیں. اتنا حصے کا یہ مطلب بتایا گیا ہے جس میں کہ مخالفین مکہ کے رویے کا ذکر ہے. اگلا دیکھیں پھر الا آیا ہے. پہلے الا آیا پھر آیا الا، آگاہ رہو خبردار ہو جاؤ. ہینا جس وقت، یستغشون وہ اوڑھتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور اور بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز کو. اچھا یہ آپ لوگوں کو اب دیکھیں یہ آیت جب پوری ترجمہ پڑھیں تو اس میں ایک اشارہ تو ایک پہلی بات کی طرف ہے جو میں نے بتایا کہ اس میں مخالفین مکہ کے اس رویے کا ذکر ہے جو وہ کرتے تھے، اپنے آپ کو لپیٹ لیتے تھے، منہ چھپا لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں اس آیت کا دوسرا مفہوم بھی ہے جو کہ ہمیں بخاری کی حدیث سے ملتا ہے، ریفرنس سے ملتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ کچھ اہل ایمان پر حیا کا بہت زیادہ غلبہ تھا. کچھ اہل ایمان جس میں کہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عثمان غنی جو ہمارے امیر المومنین ہیں، تیسرے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ان پر حیا کا بہت غلبہ تھا، ایسا کہ وہ جب کبھی غسل بھی کرتے تھے تو عریاں ہونا ناپسند فرماتے تھے اور ایسے مواقع پہ اتنا جھک جاتے تھے کہ ان کا ستر بھی چھپا رہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت جب کرتے تھے تو پورے ستر کا اہتمام کرتے تھے. تو یہاں پر یہ حکم آیا ہے کہ تم اس سلسلے میں کچھ بھی کر لو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے تو تم نہیں چھپ سکتے ہو، لہٰذا ستر چھپانے کے بارے میں جو معروف احکامات ہیں صرف وہی اختیار کرو، کسی بھی کام میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ اس میں دو مفہوم ہے اس آیت کے, ایک میں حیا کا ذکر آیا, حضرت عثمان کا خاص ذکر آیا, اور دوسرے اہل ایمان بھی تھے لیکن حضرت عثمان کا خاص ذکر آیا ہے. لیکن یہ جو ہے کہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے, چھپا لیتے تھے, جس میں پھر مخالفین مکہ کی اس رویے کا ذکر ہے. یہ کلیئر ہو گیا. چلیں آگے آ جائیں. اب یہاں 12واں پارہ شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 6. وما من دابۃ, نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار. ٹھیک ہے نا, اب یہاں جاندار کی بات ہے. یہ جاندار میں کون ہے؟ پوری تمام مخلوق کی بات کی جا رہی ہے اس وقت. یہ بہت خوبصورت آیت ہے, یہ آیت نمبر 6 کہ تمام جاندار, یعنی آپ دیکھیں پتھر پتھر کے نیچے کا چلنے والا کیڑا, اور سمندر کی گہرائی میں رہنے والے جانور, پہاڑوں کی اوٹ میں رہنے والے, ہم انسان تمام جاندار آ جاتے ہیں. نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض, زمین میں, الا مگر اللہ رزقها, اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو اس وقت مخلوق بنائی ہے, تمام جاندار ہیں, تو اللہ کے اپنے ذمے ہے اس کا رزق. وہ یعلم, اور وہ جانتا ہے, مستقرها و مستودعها. ٹھیک ہے, یعنی اس کی قرارگاہ بھی اور اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی. تو اس آیت کے اتنے حصے کو ذرا سا آپ رک جائیں کہ اگر اس میں تین اہم ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے لیا, یعنی اب تک جتنے جا چکے ہیں, جتنے آ رہے ہیں, جتنوں نے آنا ہے, یعنی قیامت تک کے تمام جو ہے جاندار, کس وہ اندازہ مقرر ہے اور اس کے مطابق یہاں رزق موجود ہے اور اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال جو ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں ایک بچہ جو ہوتا ہے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, اس رحم میں دیکھیں اس کو پوری غذا جاتی ہے. اچھا, پھر وہ دنیا میں آتا ہے, اس کے آنے سے پہلے پوری ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اچھا, یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا جو ڈاکٹر اسرار نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. دیکھیں بات تو صحیح ہے نا, آپ کے اور میرے ذہن میں آتے ہیں, بہت سارے وہ لوگ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ جو فاقے کی نوبت میں ہے. پھر انسان کہتا ہے نا کہ یہ آیت تو یہ ہے کہ اللہ نے تو رزق کا ذمہ لیا ہے, تو آخر ان کا کیا معاملہ ہے کہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں رزق مل پا رہا ہے, ان کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ہے وہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم ذمہ داری لی ہے اور اس کا پورا رزق پورا مکمل یہاں موجود ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں معاملہ آ جاتا ہے لوٹ کسوٹ کا, کہ وہ ہم میں سے لوگ جن کو اللہ نے زیادہ نوازا ہوا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بینک بھرنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنے خزانے بھرنے شروع کر دیتے ہیں. اب اس مال میں سے تو حصہ ہے تمام لوگوں کا, رائٹ. ابھی آپ لوگوں نے سورہ توبہ پڑھی ہے, سورہ توبہ آیت 60 جس میں معرف زکوٰۃ کا تمام ان کا ذکر ہے کہ یہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے اس میں سے اتنے لوگوں کو تم نے دینا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے وہ مکمل طور پہ ہے, لیکن آج جو ہم نے لوٹ کسوٹ کی ہے نا, تو اس کے ذمہ دار آج ہم خود ہیں. تو ہم جواب دہ ہوں گے کہ جس کو جتنا زیادہ مال سے نوازا ہوا ہے, اس نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا, اس نے وہ بٹورنا شروع کر دیا, اس نے اپنے مال میں سے حق نہیں نکالا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد یہ جو خلفائے راشدین کا دور آتا ہے وہ 30 ایئرز ہیں, آپ ذہن میں رکھا کریں. 2 ایئرز ابو بکر کے ہیں, 10 ایئرز حضرت عمر کے ہیں, 12 ایئرز حضرت عثمان کے ہیں, 5 ایئرز حضرت علی کے ہیں, اور 6 منتھ جو ہیں وہ حضرت حسن کے ہیں. تو یہ 30 سال ہیں. ان 30 سال میں آپ دیکھیں اس وقت لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا, کہ وہ جو کیا اس دور میں امیر لوگ نہیں تھے, امیر ترین تھے. آپ وہ کہتے ہیں کیلکولیشنز کے حساب تو لگائیں ان دینار کے لحاظ سے لاکھوں کروڑوں کی مالیت تھی, لیکن وہ اس میں سے اللہ کا حق نکال دیتے تھے. یہ آج جو لوٹ کسوٹ ہمیں دکھ رہی ہے نا, یہ سارے ذمہ دار ہم خود انسان ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب نے اس لیے سمجھایا ہے کیونکہ یہ آیت ہے کہ اللہ نے تو ذمہ لیا ہے رزق, اللہ نے تو فل دیا ہوا ہے, لیکن ہم انسان جو ہے یہ اس وقت کر رہے ہیں کہ جو جمع کر رہا ہے وہ جمع کرنے پہ لگا ہوا, وہ دیتا ہی نہیں ہے دوسرے کو. ٹھیک ہے نا, یہ تو رزق کو ہاں آ گیا. اچھا, پھر اہم نقطہ یہ اسی لیے نوٹس ہیں, یہ آپ لوگ یاد کریں, سورہ انعام 98 لکھ لیں, یہ ہم وہاں ڈسکس کر آئے ہیں. یہ دوسری دفعہ اب پھر آیا ہے, مستقرها و مستودعها. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان تمام جانداروں کا ان کی قرارگاہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, اور ان کے جائے دفن بھی, کہ انہوں نے دفن کہاں ہونا ہے. تو یہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس ڈیفینیشن کو کہ مستقرها مستودعها. مستقر کس کو کہتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے قرآن میں بھی قرارگاہ لکھا ہوا ہوگا. قرارگاہ یعنی اس جگہ کو کہتے ہیں, یعنی مستقر سے مراد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے.
ٹھیک ہے نا. ہم یہاں آئے تو عارضی تھے لیکن ہم نے اپنے ٹھکانے بنا لیے. جہاں کوئی شخص باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس کے برعکس امانت رکھنے کی جگہ پر قیام عارضی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں رہائش نہیں ہوتی ہے. یعنی قبر کے اندر ہماری رہائش نہیں ہوگی، رہائش جو ہے وہ اس دنیا میں ہے. تو مستقرہ کیا ہوا؟ یہ دنیا، قرار گاہ، جہاں ہم آئے تو تھوڑی دیر کے لیے تھے لیکن ہم نے باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا. مستودع یعنی کہ جائے امانت، یعنی یہ جو باڈی ہے پھر امانت کے طور پہ قبر میں ہوگی، تو وہاں دیکھیں رہنے کا انتظام نہیں ہوگا، وہ پھر ایک ٹیمپریری، بالکل ایک عارضی ٹھکانہ ہے جو کہ امانت کے طور پہ ہم قبر میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے، یعنی مستودعہ، جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور پر رکھا جاتا ہے، وہاں سے اسے آخرت میں جہنم یا جنت کی طرف لے جایا جائے گا. یہ آپ لوگ پھر نوٹ ڈاؤن کر لیں، سورہ انعام 98 میں ہم لوگ پڑھ آئے ہیں، اور اب ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. کل فی کتاب مبین، یعنی یہ رزق ہمارا، یہ ہمارے آنے کی جگہ، ہم کس پلان سے اللہ کے حکم کے مطابق آئے ہیں، مستودع ہمارے دفن ہونے کی جگہ، یہ تمام چیزیں کہاں ہے؟ کل فی کتاب مبین، یہ ہر چیز واضح طور پر کتاب میں تحریر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ تحریر ہے پہلے سے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں، بہت اہم ہے. وَهُوَ، اور اللہ وہ ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، آسمانوں کو، زمین کو، فی ستتی ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى مَاءٍ، اور تھا اس کا عرش اس وقت پانی پر. ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ، ٹھیک ہے. زمین آپ کے لیے بنائی، آسمان ہمارے لیے بنایا، ہم انسان اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام چیزیں بنانے کے بعد لِيَبْلُوَكُمْ، ان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائے. ٹھیک ہے نا. ہمارے دنیا میں آنے کا یہ جو دنیا دارالامتحان ہے، اس آیت پہ ان کو ہائی لائٹ کر دیا کریں. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو پھر بہترین عمل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، دنیا تو کتنی حسین ہے اس وقت. اب حسین بھی ہے لیکن اس میں دل بھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے نا. صرف ضرورت کی چیزیں ہمیں اپنے لیے استعمال کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے نا تو وہ بھی کفران نعمت ہے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں آپ لوگ. دنیا میں ضرورت ضرور پوری کرنی ہے لیکن خواہشات پوری کرنے نہیں ہم یہاں آئے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دنیا بھی بنائی، آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائی، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں. ولا ان، البتہ اگر، قلتا، آپ کہیں، انکم، کہ بلا شبہ تم، مبعوثون، کہ تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد، لا یقولن، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا ہوگا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے مگر یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہمارے ذرے بکھر جائیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. چلے اب آیت نمبر 7 میں دیکھیں. اچھا، آیت نمبر 7 میں آپ لوگوں کو بتاؤں، دیکھیں یہاں بہت اسلامک اسکالرز ہیں، آپ کو بہت رائے ملتی ہے. یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب نے پہلی کہا یہ آیت متشابہات میں ہے، لیکن کیونکہ اب ہم اس آیت سے گزر رہے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی نا، کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا. اس کا مطلب ہمیں آتی ہے نا ذہن میں بات آتی ہے، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ اچھا کیا پہلے پھر عرش تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی کچھ ترتیب جو ہے واللہ عالم، میں نے اسی لیے پہلے لکھا ہے کیونکہ ڈاکٹر سنار نے بھی ایسے ہی سمجھایا، اس کو میں نے پورا نوٹ ڈاؤن کیا، انہوں نے بھی اینڈ میں اس کو واللہ عالم ہی کہا ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ بھئی پہلے عرش بنا تھا کہ قلم. رائٹ. پہلے نقطے کو ذہن میں رکھیں. ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی پہلے کیا بنا تھا. اس لیے اس کی رائےوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جتنا ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کی نالج میں ہے وہ انہوں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایکسپلین کیا. چلیں اب شروع کرتے ہیں اس کو. یہ ترمذی کی حدیث ہے 3319. رائٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے کہا لکھو، تو وہ چل پڑا، اور وہ ہمیشہ ہمیش تک جو کچھ ہونے والا تھا سب اس نے لکھ ڈالا.
ٹھیک ہے نا. حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قلم بنا ہے پہلے, ٹھیک ہے نا. یہ قلم کی اہمیت بھی ہے, رائٹ. 29 پاری کی سورت ہے سورہ قلم. قلم کی بہت اہمیت ہے. یہ اللہ کی اس مخلوق, اس کریشن, اب یہ کریشن شروع ہو گئی نا کہ بھئی کیا بنا, تو اس میں آتا ہے قلم. اچھا یہاں اختلاف کیا آتا ہے میں آپ کو بتاؤں, وہ آتا ہے عرش. اچھا کچھ نے کہا ہے کہ عرش بنا ہے, کچھ نے کہا ہے قلم بنا ہے. اس کو آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں اس اختلاف کو, لیکن اس میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ اسلامک اسکالرس کہتے ہیں عرش بنا ہے, کچھ کہتے ہیں قلم بنا ہے, بس اس کا یہی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں. یہ قلم, یہ جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا آیت نمبر 6 کی, یہ ہر چیز واضح کتاب میں موجود ہے. لوح محفوظ میں یہ تمام چیزیں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو کس کس سن میں آنا تھا, ہمیں, ہمارے بچوں کو, والدین کو کس کس پلان سے کس نے آنا تھا, یہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے جو کہ قلم نے لکھ ڈالا. ٹھیک ہے, اللہ کا عرش, قلم, لوح محفوظ. اچھا پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کا امر کن ہے, رائٹ. ہم یہی کہتے ہیں کن فیکون. اللہ کا امر کن ہے جس کو انہوں نے کہا کہ خنک نور, خنک کہتے ہیں ٹھنڈی, ٹھنڈے نور کو, یعنی ٹھنڈی روشنی, ٹھنڈا نور سے ملائکہ بنے ہیں. ملائکہ کی پیدائش جو ہے وہ خنک نور کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھنڈی روشنی سے. اچھا وہ بنے, اور ہم, ہماری ارواح, انسانی ارواح بنی, فرشتے اور انسانی ارواح اس خنک نور سے بنے ہیں. آگے آ جائیں نیکسٹ پیج پہ. اچھا اس کے بعد جبکہ اب کیونکہ اب 200 سال ہو چکے ہیں, 200 سے 250 سال ہیں. دیکھیں یہ جو سائنس ہے نا, سائنس کا اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے, یہ 200-250 سال پہلے ہے. قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 1442 سال پہلے ہے. ٹھیک ہے, سائنس نے ہمیں کیا تصور دیا, بگ بینگ کا تصور دیا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ انبیاء میں. اچھا اب انہوں نے اس طرح بتایا ہے کہ ان کے بعد اب تخلیق شروع ہو گئی نا, کہ جب دنیا معرض وجود میں آئی تو زمین بہت گرم تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کھانا بناتے ہیں, جیسے یہ کوئلہ ہے, جیسے یہ زیور بنتا ہے, شدید گرم ہوتے ہیں یہ. زمین بہت گرم تھی. آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہونے لگی, مختلف قسم کی گیسیں اس میں سے نکلنے لگی. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم سٹیم نہیں آتا, آپ لوگ کریں, وہ گرم توا ہے, گرم, اس پہ آپ ڈالیں پانی, کیسے آتا ہے اس میں سے سٹیم. تو آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوئی, مختلف قسم کی گیسیں اس میں سے خارج ہونا شروع ہوئی. انہی گیسز میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے, جن کے ملنے سے پانی بنا. ٹھیک ہے نا, جو کہ لاکھوں سال تک پھر اس زمین پہ پانی کی صورت میں برستا رہا. رائٹ, یعنی وہ زمین گرم تھی, پھر یہ گیسز ہوئے, وہ گیسز جو تھے وہ پانی بنا. وہ پانی کہتے ہیں لاکھوں سال, لاکھوں سال وہ پانی پھر اس زمین پہ برسا ہے. اس سے یہ زمین سکڑنی شروع ہو گئی, جس میں آج یہ آپ لوگ ٹریکس اور یہ جو وادیاں یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اس میں پھر نشیب و فراز آنے شروع ہو گئے. اس وقت کوئی مخلوق نہیں تھی. اس وقت پھر کہا جاتا ہے اس آیت کے مطابق کہ جب زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت حکومت اس پانی پر تھا. کلیئر ہو گیا نا, کہ یعنی واللہ عالم. لیکن اس آیت کے بیک گراؤنڈ سے ہمیں آج جب پتہ چلتا ہے, تو اس وقت جب کوئی مخلوق نہیں تھی لیکن پانی تھا, اور وہ پانی اس طرح سے بنا, تو اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا اب کیونکہ زمین 6 اور آسمان 6 دنوں میں بنے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کو آگے سورہ حامیم سجدہ کی 9, 10, 11, 12 آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہی والی بات کہ ہم اس آیت سے ابھی گزر رہے ہیں, تو ہم ذرا دیکھ لیتے. دیکھیں اس میں آیت صحیح ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا. سورہ حامیم سجدہ 9, 10, 11, 12 کا ریفرنس میں نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا, یعنی ان 6 کو بھی ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا ہے. اچھا پھر اگلے 2 دن میں اس زمین میں پورے اندازے کے مطابق کتنی مخلوق جاندار آ چکے ہیں, کتنے ہیں جو ابھی ہیں, کتنے ہیں جنہوں نے آنا ہے, اس کے مطابق اس زمین کے اندر برکت ڈال دی گئی, اور غذاؤں کا اندازہ رکھا گیا. اچھا آپ پورے قرآن میں نوٹس کریں, اندازہ ہوتا ہے ہر چیز میں, اللہ تعالیٰ نے اندازے سے کیا. یہ نہیں کہ آج شیر ہی شیر ہیں, آج مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں. ہر چیز کے اندازے مقرر ہوئے ہیں. ہاں کہ ہاں بھی لاکھوں خربوں انسانوں نے آنا ہے, لاکھوں خربوں انسانوں کی کتنی خوراک ہے, کتنا ہے, کتنے لوگوں نے کتنے استعمال کرنی ہے, تو یہ اندازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی, 2 دن میں اس کے اندر برکت ڈالی, اور غذاؤں کے اندازے رکھے. یہ ٹوٹل 4 دن ہو گئے. ٹھیک ہے, 2 پھر اس کے بعد جو 2 دن ہے اس میں آسمان بنے. تو یہ اس طرح سے 6 دنوں کا حساب ہے. ٹھیک ہے نا, جو کہ آپ کو حامیم سجدہ میں ہمیں مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہاں یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ دونوں کلیئر ہو گئے ہوں گے. آیت نمبر 8 کی طرف آ جائیں. ولا ان, البتہ اگر اخرنا, ہم مؤخر کر دیں, انہم ان پر سے, عذاب الی امت معدودہ, ایک گنی چنی مدت کے لیے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی کر بھی دیں گنی چنی مدت تک, لیقولن, البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے, ماں کون سی چیز ہے, یحبسہ روک رہی ہے اسے,
الا آگاہ رہو، یوم جس دن، یاتیہم وہ عذاب آئے گا ان کے پاس، لیسا تو نہیں، مصروفاً پھر وہ پھیرا نہیں جائے گا، عنہم ان سے، وحاقا وہ گھیر لے گا، بہم انہیں، ما وہ عذاب، کانو بھی یستہزئون جس کا اب وہ استہزا کر رہے ہیں، جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا 7ویں آیت میں انہوں نے کہا یہ تو جادو لگ رہا ہے، کیسے اٹھیں گے؟ 8ویں میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ جو اسی عذاب کو مانگ رہے ہیں نا، یہ آئے گا تو یہ دور نہیں ہو، یہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور اس وقت وہ انہیں گھیر لے گا جس کا آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 اور 10 وہ غور سے پڑھیں، بہت اہم آیت ہے 9 اور 10، اور اب سب اپنے اپنے پہ اپلائی کریں خود، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت 9 اور 10 میں ہم انسانوں کی فطرت کے بارے میں ہے کہ ہم بنیادی طور پہ کیوں ناشکری کرتے ہیں، ہم بنیادی طور پر کیوں یہ سب کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم انسانوں پر ہے یہ 9 اور 10، اس کو غور سے پڑھیں۔ ولا ان البتہ اگر، ازقنا ہم چکھائیں، انسان کو، منا اپنی طرف سے کیا مطلب؟ جو مجھ پہ مشکل آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو مجھے نعمت بھی ملی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہم سکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ٹھیک ہے نا، رحمت آتی ہے، ثم پھر نزعناها ہم وہ رحمت لے لیتے ہیں، منہ اس انسان سے، انہ تو بے شک یہ انسان، لیئوس کفور کیا کرتا ہے، ایک تو نہایت نا امید ہو جاتا ہے اور بہت ہی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب ہم نے اس کو بہت نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے تو جب ہم اس نعمت میں سے کچھ لے لیں ان سے تو وہ فوراً بھول جاتا ہے کہ پہلے جو اتنی نعمتیں مجھے نوازی ہوئی تھی وہ ان کو فوراً بھول جاتا ہے، بلکہ شور مچانے لگ جاتا ہے، نہ شکری کرنے لگ جاتا ہے، نہ امید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا کہ جب اللہ نے بہت نوازا اس میں سے کچھ لے لیا تو فوراً نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت بھول جاتا ہے کہ مجھے پہلے اتنی آسائشیں بھی دی ہوئی تھیں، اتنی رحمت بھی تھی مجھ پر۔ 10 دیکھیں، والا ان ازقناہ پھر اگر ہم چکھائیں اس کو، نعمہا بعد ضراء اس تکلیف کے بعد پھر ہم اس کو راحت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کے بعد ہم اس کو راحت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مستہم جو اسے پہنچی ہوتی ہے، لیقولن تو پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ ضرور کہے گا، ذہب السیئات چلی گئی وہ دوریاں، دکھ مجھ سے، انی مجھ سے، انہ لفرح فخور تو وہ اترانے لگ جاتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کہتا ہے، پھر کہتا ہے اس مشکل میں میں نے ہی تو کی ہے، اس مشکل میں یہ میں نے تو اپنی عقل لڑائی ہے جو میں اس مشکل سے نکلا ہوں، تو کیا ہے، اترانے لگ جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو 9 10 کو پڑھ کے ہمیں کیا پتا چلا، ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم انسانوں کو چاہیے کہ جب اچھے حالات ہوں تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اور اگر کوئی سختی آئے تو صبر کریں اور دل میں اطمینان رکھیں کہ یہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، آج سختی ہے تو کل آسائشیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ آیتیں ہیں جس میں آپ کے اور میرے امتحانات ہیں، ہم امتحانوں سے گزرتے ہیں، اور ہم کیا جب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے نا کہ یہ تو دونوں ہی میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور یہ میرا اللہ ہے جو مجھے آزما رہا ہے تو مجھے اس کا اجر بھی بہت ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں جو تکلیف آتی ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جب ان کو لیا جاتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 9 اور 10 کو ضرور اپنے پلے سے باندھ لیں ان چیزوں کو کہ یہی ہماری امتحانات ہیں۔ آیت نمبر 11 آ جائے، اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ نہیں ایسے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 11 میں سب انسان ایک جیسے نہیں ہے، ایسے بھی ہیں کہ ایمان والے لوگ، اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کیے، اولئک لہم یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ اور اجر ہے، کبیر بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھیں، فَلَعَلَّكَ پھر شاید کہ آپ تارکم چھوڑنے والے ہوں، بعد باز ماں اس چیز کا جو یوہا وہی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، وضائکم اور تنگ ہونے والا ہو بھی اس کی وجہ سے، صدرکو آپ کا سینہ، ان اس اندیشے سے کہ یقولو کہ وہ کافر کہیں، لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا جاتا، علیہ اس پر کنزن خزانہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کافروں کے یہی اعتراضات تھے، یہی ان کی ضد تھی کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا، او یا پھر جا آیا کیوں نہیں آتا، معہو ملک اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یعنی ہم اتنا ستا رہے ہیں، کوئی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی خزانے آنے چاہیے تھے،
تو اس پہ کہا جا رہا ہے انما انت نذیر، تو آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، تو اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی خوب نگران ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 12 آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آیت نمبر 13 ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں، اچھا ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھا ہے، یعنی کوشچن مارک ہے نا کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، یہ کیسی بات ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھا ہے، قل کہہ دیجئے فاتو تو تم لے آؤ بعشری سورت بعشری 10 سورہ مثلی ہی اس جیسی 10 صورتیں مثلی ہی اس کی جیسی مفتریات گھڑی ہوئی ودعو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی کرو ودعو، تم سب بلا لو، ہوتا نہیں تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، ودعو تم سب بلا لو، من استطاعتم جس کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہ 13 آیت میں یہ آپ لوگ اپنے قرآن پہ نا لکھ لیا کریں، یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے پاس ریمائنڈر آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بقرہ میں پڑھا، بقرہ 23 میں بھی یہ آیت تھی چیلنجنگ، یہ چیلنج تھا نا کہ ٹھیک ہے پھر ایک ہی آیت بنا کے لاؤ، ایک سورت ہی بنا کے لاؤ، پھر آپ لوگوں نے سورہ یونس 38 میں پڑھا ہے، پھر آپ لوگ اب سورہ ہود 13 میں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی آگے سورہ بنی اسرائیل 88 میں بھی آپ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کر کوئی بھی نہیں سکا، بالکل بھی کوئی نہیں کر سکا، وہ اتنے چیلنج وہ کہتے تھے کہ بھی یہ خود گڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ خود سے ہے تو لے کر آؤ ایک آیت ایک سورت، پھر یہاں کیا آیا ہے 10 صورتیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیلنج ہے کہ ٹھیک ہے پھر لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی یہ کام کر نہیں سکا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا نا، بقرہ، یونس، ہود اور بنی اسرائیل، اور یہ بھی پتہ ہے ذہن میں ترتیب رکھا کریں، آپ لوگ اس وقت مکی دور سے گزر رہے ہیں، بقرہ تو مدنی دور کی ہے، یعنی پہلے یہ والے آیات نازل ہوئی ہیں جس میں ان کو یہ چیلنج دیے گئے ہیں، وہ تو بعد کے ہیں جبکہ مدینہ میں جا کے بقرہ نازل ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ ہم مکی دور میں سے بھی گزر رہے ہیں۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہ جواب دیں لکم تمہیں، ٹھیک ہے نا، اس چیلنج کا اگر وہ تمہیں نہ جواب دیں، فَعْلَمُوا تو تم جان لو انما یقیناً انزل نازل کیا گیا ہے یہ قرآن بعلم اللہ، یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ اور نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کوشچن انداز ہے کہ یہ بات کلیئر ہے کہ کیا اب تم سر تسلیم کرتے ہو کہ جب کہ تم نہیں کر سکتے، تم نہیں بنا سکتے۔ آیت نمبر 15 دیکھیں، من جو کئی کانا ہو یریدو ارادہ کرتا ہے حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، اچھا دنیا کی زندگی کی جب یہ آیت آئے تو اس پہ آپ لوگ خود ہی دنیا پرستی دیکھ لیا کریں، دنیا پرستی بھی تو ہے نا کہ بس صرف ٹارگٹ دنیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہ اور اس کی زینت کا، نوفی تو ہم تو اس کو پوری پوری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الیہم انہیں، وہ دنیا ہی لینا چاہتے ہیں نا تو ہم انہیں دیتے ہیں، اعمالہم ان کے اعمالوں کی جزا، فیہا اس دنیا میں ہی، ٹھیک ہے، آپ بہت شہرت چاہتے ہیں آپ کو شہرت دے دی جائے گی، بہت دولت چاہیے، جائیداد چاہیے، چیزیں چاہیے، اللہ نے کہا ہم ان کو، کیونکہ انہوں نے تو عمل ہی یہی کیا نا، انہوں نے تو اپنے اعمال کو اس کام میں لگایا کہ دنیا حاصل کرنی ہے، تو انہیں ان کے اعمال دیتے ہیں ہم فیہا اسی دنیا میں، وہم فیہا وہم فیہا اور وہ اس دنیا میں لا نہیں یبخسون اور وہ کمی نہیں ہوتی ان کے پاس، بہت عمارتیں، بہت گھر، بہت جائیداد، بہت سونا، بہت چیزیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، کن کو، دنیا پرستوں کو۔ آیت نمبر 16 دیکھیں، اولئک الذین یہی ہے وہ لوگ کے لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الاخرتی آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، الا النار پھر ان کے لیے صرف آگ کا عذاب ہی ہے، پھر ان کے لیے آخرت میں آگ ہی ہے، وحبط اور برباد ہوا ما جو کچھ صنعوا انہوں نے کیا تھا فیہا اس دنیا میں، وباطلون اور وہ سب ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کتنی محنت کی، یعنی انسان جب اس دن اٹھے گا تو وہ یہی کہے گا میں تو اتنی محنت کر کے آیا لیکن وہ ساری محنت باطل ہو گئی، وباطلون وہ سب ضائع ہو گیا، وما کانوا اور جو تو وہ تھے یعملون جو انہوں نے وہاں رہ کے عمل کیے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے دیکھیں صرف ہم نے اعمال لے کے جانا ہے، دولت یہاں، رشتہ دار یہاں، اولاد یہاں، مال جائیداد یہیں رہ جائے گی، ایک اعمال لے کے جانا ہے، لیکن اگر صرف یہ دنیا کمانے میں ہی ساری ایفرٹس لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کو آپ لوگ خود بریکٹس کر لیا کریں، 15 16 رائٹ، 15 16 کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ دنیا پرستوں کا انجام ہے،
آیت نمبر 17 دیکھیں، افامن، کیا پھر طالب دنیا یعنی طالب دنیا جیسا شخص ہے، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی آیت نمبر 17 کا مطلب کہ دو لوگوں کا کمپیریزن ہے کہ افامن، کیا طالب دنیا والا شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو کہ کانا، جو کہ ہو الا بینات من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوگا، تو کیا ایسا شخص اس کے برابر ہے جو دنیا کو ماننے والا ہو؟ ٹھیک ہے نا، 17 میں یہ دو لوگوں کا کمپیریزن ہے۔ اچھا، اب یہ کون سا شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بجینہ کیا ہوتا ہے؟ بجینہ دیکھیں ہوتا ہے واضح، ایک بات واضح ہو جانا، یعنی ایک بات واضح تھی نہیں لیکن اب واضح ہو گئی، جس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے یہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی مسئلہ ہو ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو بجینہ ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ قرآن نمبر 1، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو احادیث ہے تو از اکول ٹو بینہ ہے، ایک بات واضح ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، وہ شخص جس پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر طالب دنیا جیسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا، اچھا یہ واضح ہونے کے لیے آپ ایک نقطہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو فطرت کے ساتھ بھیجا، فطرت سلیمہ تو اپنے ہی اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہی والی بات کہ جھوٹ بولنا، یہ چیز جو گناہ کے کام ہے وہ دل سے ہی برے لگتے ہیں، یعنی وہ فطرت تو ہمارے اندر موجود ہے، فطرت کے ساتھ ہی ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب اس کو واضح کیسے ہوتی ہے؟ وہی، یہ وہی ہے نا، قرآن کیا ہے؟ یہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آسمان سے آئی ہے نا، وہی ہے، اوپر سے آئی ہے، اس نے واضح کر دیا۔ یعنی ایک شخص جس کے اندر بات تو تھی لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابھی معاملہ ایسا چل رہا تھا، قرآن نے اس کو واضح کر دیا، بینہ اس کو حاصل ہو گئی، فطرت سلیمہ موجود تھی، قرآن نے اس کو واضح کر دیا۔ اس بات سے آپ لوگوں کو ایسے سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے ایمان اندر موجود ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اس قرآن نے۔ ٹھیک ہے، فطرت اندر موجود تھی، وہی نے اس کو مکمل کر دیا، وہی نے اس کو واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی فطرت سلیمہ ہمارے اندر ہوتی ہے، جو روح ربانی ہے یہی فطرت ہے نا، اور اس قرآن نے اس کو واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، اب آگے دیکھیں کہ وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے شاہدون، ایک گواہ بھی ہو، منہ، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے نا، کہ اب ہم انسان ہیں، وہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اب ہمیں وحی کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آپ خود بتائیں گے یہ وحی ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ آپ کا اس پہ کیا، آپ لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جو احکامات تھے ان پر آئے، ان پہ نازل ہوئے، انہوں نے آگے امت کو واضح کر دیے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، وَيَتْلُوهُ، اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہو جو اللہ کی طرف سے ہو، جو اللہ کی طرف سے گواہ آیا، اس نے اس کو واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ ایک انسان فطرت پر ہے، اس کو یہ وحی کے ذریعے اس کی بات مکمل اس کو واضح ہو جاتی ہے، اور اس کو گائیڈ کرنے کے لیے گواہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ گواہ اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ چلا ہے، اس کے پیچھے ایک شاہد گواہ ہو اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پہلے بھی تھے، کتاب موسیٰ، اس سے پہلے تورات بھی تو تھی نا، جیسے آج قرآن کا ہدایت ہے، نور ہے، تو اس سے پہلے کتاب موسیٰ تھی، اور موسیٰ کا نام بھی آیا کہ پہلے موسیٰ تھے، موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب بھی تھی جو تورات ہو، امام و رحمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو تورات تھی وہ بھی یہی تھی، امام بھی تھی و رحمت بھی تھی، یعنی وہ بھی رہنمائی کرنے والی تھی۔ امام کا مطلب رہنمائی کرنا ہوتا ہے نا، امام و رحمہ، وہ کتاب موسیٰ بھی جو تھی وہ اس حال میں تھی کہ وہ بھی رہنما تھی، وہ بھی رحمت تھی۔ اولئک، یہی لوگ، یؤمنون بہ، ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، ومن، اور جو شخص، یکفر، اور پھر ان سب نشانیوں کے باوجود بھی پھر جو شخص انکار کرتا ہے نا، ان سب نشانیوں کے باوجود، وَمَن یکفر، جو کوئی شخص کفر کرے، بھی اس کے ساتھ، من الاحزاب، احزابی گروہوں میں سے، فالنار، تو آگ ہی، موعدہ، اس کے وعدے کی جگہ ہے، وعدہ ان سے بھی کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں بات مانو گے، تم نافرمانی کرو گے، جبکہ تمام آسمانی کتاب، تمام ان کو گائیڈنس دینے والے، تمام کے باوجود جو انکار کرتے ہیں پھر وہ ان گروہوں میں سے ہیں، تو آگ ہی ہے ان کے وعدے کی جگہ۔ فلا تقول، لہذا نہ ہو آپ، فی مریت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، منہ، اس سے، انہ، بلا شبہ وہ قرآن، حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سلیش سلیش کر کے یہ آیت انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔
ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے اندر فطرت موجود ہے, اس کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے یہ آسمانی کتابیں بھی ہیں اور گائیڈنس دینے کے لیے تمام رسول بھی آئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں بچے گا کہ پھر ہم اگر قیامت کے دن اگر پھر بھی ایکسکیوز کیا ہم دیں گے کہ یہاں تو تمام واضح احکامات سب موجود ہیں. پھر جو انکار کرے گا نا تو پھر اس کا جو وعدہ ہے وہ پھر آگ کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 18 دیکھیں. ومن ازلم, اور اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہوگا, ممن, جس نے, افطرا علی اللہ کذبا, یعنی اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. ٹھیک ہے نا, یعنی خود کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف سے منسوب کر دینا. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا, کیونکہ آخری دور ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا. یعنی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود سے لکھیں اور اس کو اللہ سے منسوب کر دیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا. اولئک, یہ لوگ, یعرضون, پیش کیے جائیں گے, علی ربہم, جس نے یہ بات کی ہوگی نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے. وہ یقول, وہ کہیں گے, اشہدو, پھر وہ جو فرشتے جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ساری, وہ فرشتے گواہ ہوں گے, ہاں اولائی الذین, کہ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا, جھوٹ بولا تھا, علی ربہم, اپنے رب پر. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ, کہ دیکھیں وہی تو اللہ کے حکم سے آ رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو آگے بتا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں گھڑا تھا نا, جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں, در حقیقت اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس آیت سے سمجھ آ گیا نا کہ در حقیقت وہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا اور اس کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ہمارے گواہ فرشتے ہیں انہوں نے سب لکھا ہوا ہے. پھر یہ کہیں گے کہ وہ لوگ, یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر. تو اب آگے ہے آیت, الا, آگاہ رہو, لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ کی لعنت ہے پھر ایسے ظالموں پر. ٹھیک ہے, آیت نمبر 19 دیکھیں. الذین, وہ لوگ, یصدون, روکتے ہیں, عن سبیل اللہ, اللہ کی راستے سے روکتے ہیں. دیکھیں اللہ سے راستے سے روکنے میں کیا آتا ہے ذہن میں, دیکھیں وہی والی بات, آپ لوگ کسی سے بات کریں نا تو وہ اعتراض کرتا ہے, وہ فوراً بات نہیں سنے گا, وہ بس یعنی عجیب بات کو کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راستے سے. دیکھیں اللہ کے حکم تو ایسے ہیں, آئے ہیں اور ان کو ماننا ہے, دیٹس اٹ. کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا وجہ تھی, کیوں کیا, یہ اعتراضات ہوتے ہیں جس سے نا دوسرا بندہ, اکثر لوگ تو پھر اس سے ہو جاتے ہیں کہ بھئی بات سمجھ نہیں آ رہی, بلکہ الجھ گئے ہیں ہم. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو بات صحیح بتاؤ وہ الجھا دیتے ہیں, بلکہ وہ اس کو اعتراض میں لا کے بات کو, حق کی بات کو گڈمٹ کر دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے, وہ یبغونہا, اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں وجن ٹیڑھ, اس میں کجی تلاش کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں ماننا ہوتا. تو کیا کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, بلکہ وہ کجی ڈھونڈتے ہیں. وہ ہم, اور وہ لوگ, بالآخرتی, آخرت کے ساتھ, ہم الکافرون, سوری لام نہیں ہے, سوری, ہم کافرون, وہی ہے جو کفر کرنے والے ہیں. تو در حقیقت کون لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو بات سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں. اس لیے وہ بات کو الجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں, جبکہ اللہ کا حکم ہمارے لیے ایسے ہے کہ آیا ہے اور اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 20 دیکھیں. اولئک, یہی لوگ, لم, نہ, یکونوا, نہ تھے, معجزین, عاجز کرنے والے, فی الارض, زمین میں, وما کانا, اور نہ تھا, لہم, ان کے لیے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, من اولیاء, کوئی بھی حمایتی. تو اس کا مطلب صحیح ہے نا, یعنی وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے, نہ وہ اللہ کو, نہ وہ اللہ کے رسول کو. ٹھیک ہے, یہ اعتراضات کرنے والے جو لوگ ہیں, یہ یعنی آیت نمبر جو 20 ہے اس کا بامہ حوالہ دیکھیں کہ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں, اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے. ٹھیک ہے, یضاعف, اور دگنا کیا جائے گا, لہم, ان کے لیے, عذاب, ما کانو, نہیں تھے وہ, یستطیعون, استطاعت رکھتے, سمع, حق سننے کی, وما کانو یبصرون, نہ ہی وہ حق کو دیکھنے کی استطاعت رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ نے ان کو دیے کان, لیکن ان کے کان حق کو نہ سن سکے. اللہ نے ان کو آنکھیں دی, لیکن انہوں نے حق کو اس طرح سے مت دیکھا. ٹھیک ہے نا, ان کے لیے عذاب ہے, نہ انہوں نے اس کو سنا اور نہ انہوں نے اس کو دیکھا. یعنی یہی آنکھ, یہی کان تھے, وہ اس کو حق کے لیے استعمال کرتے, لیکن انہوں نے کیا ہی نہیں. اولئک الذین, یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خسروا, خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنے آپ کو, وضل, اور گم ہو گیا, عنہم, ان سے, ما کانوا یفترون, وہ جو وہ جھوٹ گڑتے تھے وہ سب بھی ان کو نہ ملا, وہ بھی ان سے گم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, گمراہی میں ہی پڑے. لا جرما, یقینا, انہم, بلا شبہ وہ لوگ, فی الآخرتی, آخرت میں, ہم الاخسرون, وہی سب سے زیادہ خسارے پانے والے ہیں.
समझ आ गई ना आपको ये बात कि आंखें तो हैं, देख तो रहे हैं लेकिन हक नहीं देख रहे, कान तो हैं, सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन हक नहीं सुन रहे। ठीक है ना, इसमें बेसिकली इन सेंस ऑफ ऑर्गन्स का जिनका बार बार जिक्र आता है ना, इनको नोटिस किया करें। तो खसारा उठाया इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, इन लजीना, ये देखिए साइमल्टेनियस कंट्रास्ट फौरन आता है कि ठीक है जहां ऐसे लोग हैं वहां ऐसे इंसान भी हैं। इन लजीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस सोलिहाती, उन्होंने नेक अमल किए, व अखबतू, उन्होंने आजिजी की, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, उलाइका अस्हाबुल जन्नती, तो ये लोग जन्नती हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। मसलुल फरीकैनी, फिर मिसाल है दो फरीकों की, ठीक है ना। अब फिर दो लोगों की मिसाल दी जा रही है, एक ये है एक ये है। कौन सा? कल आमा, एक जो है वो अंधा है, वल असमी, और बहरा है, वल बसीरी वसमी, और एक है जो देखने वाला है और सुनने वाला है। ये सादी मिसाल है, आप अपने आप नॉर्मल अपने इर्द गिर्द देखें। एक जो पैदाइशी अंधा है, एक जो आंखों वाला है, एक ने जिसने दुनिया ही नहीं देखी, एक वो है जो सब कुछ देख रहा है। कि अल्लाह ने कहा ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह वह असमी और समी, एक वो है जो पैदाइशी बहरा, एक वो है जो कि कानों से सुन रहा है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हल क्या यस्तवी यानी मिसलन, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? ठीक है ना, मिसाल देके बात समझाई जा रही है। अफला तذक्करून, तो क्या फिर नहीं तुम नसीहत हासिल करते? ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे 24 के बाद अभी हम थोड़ा सा रुकते हैं। जो 25 से आज हमारा सबक 49 तक है, ये दो रुकू मुकम्मल तफसील से हमने हजरत नूह के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा सूरह आराफ में हमने पढ़ा था, वो बहुत मुख्तसर था। ये पूरा कुरान में बहुत डिटेल है यहाँ पर हजरत नूह के हवाले से। यहाँ हम पहले नोट्स और तस्वीरें देख लेते हैं जरा सा, फिर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली तर्जमा करूंगी, वो आप लोग इंशाल्लाह समझ जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चले ये फिर वहीं से शुरू करते हैं अपना, जो कि सूरह आराफ थोड़ा सा जहन में ले आए। ये अब यहाँ से आप लोग ये तस्वीरें देखते चले जाएं और इसको जहन में बिठाते चले जाएं। हाँ यहीं से ही है हिबा, पहला ये, इसको आप लोग बड़ा कर लेंगे तो देखिए आप लोगों के सामने आ जाती हैं। इसको आप लोग थोड़ा अगर जूम कर लेते हैं, देखें अब बात वहीं से शुरू हुई है। सबसे पहले कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है ना। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? वो नबी है, राइट। प्रॉफिट और मैसेंजर होता है ना, प्रॉफिट नबी और रसूल, प्रॉफिट और मैसेंजर। तो आदम अलैहिस्सलाम कौन है? नबी है। फिर उसके बाद हमने हाबिल काबिल का, आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ लिया है सूरह माइदा में। अच्छा, फिर ये देखें शीस, शीस अलैहिस्सलाम को हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, शीस अलैहिस्सलाम जो है वो कौन है? इनका जिक्र हमारी कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा ईमान तौरात पर है, इनका जिक्र उलमा ने वहां से लिया है। अच्छा, फिर हाईलाइट देखें, इदरीस अलैहिस्सलाम है, ये भी नबी है, राइट। ये सब नबी हैं, ये सारे नबी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं, हाईलाइट हुए हैं नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? ये नबी और रसूल हैं। यानी इस मैप में आपने ये देख लिया, इस अंबिया के टेबल में, कि अब हम जिनकी बात करेंगे वो नूह अलैहिस्सलाम है। नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले रसूल हैं, राइट। यानी उससे पहले सिर्फ अंबिया आ रहे थे, रसूल पहले इंसानियत के नूह अलैहिस्सलाम है। अच्छा, अब आप लोग मेरा जरा गौर से सुन लें। जो आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम का जो वक्फा है, वल्लाहु आलम, वो 2000 साल का बताया जाता है, जिसमें 1000 साल तक नस्ल इंसानी नहीं खराब हुई थी। नस्ल इंसानी तौहीद पर ही थी, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो खुद तौहीद के परस्तार थे। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो है पहला इंसानी जोड़ा, वो तो दीन इस्लाम पर था। तो उन्होंने तो अपनी नस्ल को आगे दीन इस्लाम की ही गाइडलाइन दी थी ना, वही गाइडेंस दी थी। तो 10 नस्लें जो हैं वो तौहीद पे कायम थी। उन 10 नस्लों के बाद 5 नेक लोग आते हैं, 5 नेक लोग जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है, ठीक है ना। अच्छा, वो जो 5 थे वो तो नेक लोग थे। अब हुआ इस तरह के उन 5 नेक लोगों के इंतकाल के बाद शैतान, जो कि हमारे साथ ही उतरा हुआ है और उसने हम में से बहुत लोगों को जहन्नम में लेके जाना है, उसका काम ही है हमें बरगलाना। जो हमारा अजली और अब्दी दुश्मन जो है वो शैतान है। वो जब 5 नेक लोग हैं, जब उनका इंतकाल हो जाता है, तो ये जो शैतान है, ये वसवसा डालता है उस अगली नस्ल को कि देखो तुम इन लोगों की तस्वीरें लगा लो, 5 नेक लोगों की, और इनको तस्वीर देख के, ताकि इनको देख के तुम नेक ही बने रहो ना। तो वो नस्ल नहीं खराब हुई, ठीक है ना। अच्छा, वो नस्ल नहीं खराब हुई, तो वो नस्ल जब मरी, तो जो अगली नस्ल आई, उसको शैतान ने ये कह के उनको वरगलाया और वसवसे डाले कि ये जो 5 नेक लोग थे वो तो दरअसल इनकी माबूद थे, वो तो इनकी इबादत किया करते थे। तो पहली दफा इस दुनिया में इंसानों ने जो 5 नेक लोग, इनके स्टैचूज बुत बना के शहर में लगा दिए।
ہے نا. تو یہ تو بہت, تو وہی اپوزٹ بات آ گئی کہ وہ جو توحید پہ چلنا تھا تو وہی نسل انسانی ہے, وہ تو شرک کرنے انسانوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو اس والے حالات کو ذہن میں رکھیں, تب جب حضرت نوح کو بھیجا گیا تو ان کی قوم کیا کرتی تھی, ان کی قوم بت پرست تھی. یعنی بت پرستی کا آغاز جو ہوا ہے وہ اس نسل سے ہوا ہے, جبکہ حضرت نوح کو پھر ایز اے میسنجر بھیجا گیا, یعنی رسول بنا کے بھیجا گیا, وارن دے کے بھیجا گیا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں. نیکسٹ پک لے آئیں. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ بت پرستی کا آغاز ہوا کیوں. اچھا, یہ تصویر بڑی اہم ہے, یہ ڈاکٹر اسرار نے اپنے ہی بیان القرآن میں کی ہوئی ہے. انہوں نے یہ اس میں بتایا ہے کہ اب آپ یہ نقشہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تو بہت کم لوگ تھے نا, دنیا کوئی اتنی تھوڑی تھی یہ آج کے کانٹیننٹس والی. تو یہ جتنے بلیو ایریاز ہیں نا جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت نسل انسانی اتنے ہی ایریے میں آباد تھی. جو حضرت نوح کا دور تھا, دیکھیں میں نے خلیج فارس کو بھی انہوں نے جیسے جیسے بتایا ہے میں نے اسی طرح ہی لکھا ہے. یہ خلیج فارس کو دیکھیں, میں نے ادھر آپ کے رائٹ سائڈ کی طرف خلیج فارس ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے آپ کے لیفٹ پہ بحر کلزم ہے, ریڈ سی جو ہے یہ اوپر جاتا ہے, اور یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے مسکن قوم نوح. تو یہ آج کا ترکی کا ایریا ہے. یعنی کل جو اس وقت نسل انسانی تھی نا وہ اتنے ایریے میں ہی آباد تھی. ٹھیک ہے نا, دیکھیں مکہ اور یہ تو تھے کیونکہ آدم علیہ السلام نے ظاہر کعبہ کی تعمیر کی ہے. یہ ادھر سے بحر کلزم, ادھر خلیج فارس کا اتنا حصہ, اور اوپر ترکی کا, اور یہ جو اتنا ایریا ہے اتنی ہی یہ انسانی آبادی تھی. اور قوم نوح جو ہے جو آباد تھی, جو ان کا مسکن تھا وہ ترکی کا ایریا تھا. یہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے مسکن قوم نوح. یہ ڈاکٹر صاحب نے یہی پیج جو ہے وہ اپنے بیان قرآن میں لگایا ہوا ہے. رائٹ, آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ان کا ایریا تھا وہ یہ والا تھا. اچھا, یہ جو بحیرہ روم لکھا ہے نا آپ کے, یہ جو آپ لوگوں کا لیفٹ سائڈ بنے گا میڈیٹرینین سی, یہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے. وہ اگلی تصویر میں آئی تھنک کلیئر ہو جائے گا. وہ نیکسٹ کریں, یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, یہ خاکہ کہ قوم نوح اتنے حصے میں ہی آباد تھی اس وقت, اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. رائٹ, یہ دیکھیں یہ نیکسٹ, ابھی ایک سیکنڈ, ہاں یہ دیکھیں یہ آج کل کے لحاظ سے لے لیا گیا. اچھا, اس میں ہائی لائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھیں آپ لوگ, ریڈ نشان جو ہے وہ ماؤنٹ ارارات کا بھی نشان لگا ہوا ہے, کیونکہ ابھی ہم ان کی کشتی کا پڑھیں گے, اور یہ کشتی آج جو ہے ماؤنٹ ارارات میں دبی ہوئی ہے, جہاں اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا, یہ وہاں پر ہے. یہ اس لیے ہائی لائٹ کیا. اور یہ جو میڈیٹرینین سی ہے یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ, اس کو بھی ذہن میں رکھیں, کیونکہ جو تنور ابلا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب شروع ہوا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق ہے کہ وہ میڈیٹرینین سی ہے جہاں سے یہ پانی ابلنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ہے یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو اوپر ہے یہ وہ ہے, یہ جو ہے سیٹلائٹ سے پک لی گئی ہے, اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو پہاڑ ہے وہ ماؤنٹ ارارات کا ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ آج وہ جودی ماؤنٹین ہے, جودی ماؤنٹین پہ وہ کشتی جو ہے اللہ نے آج محفوظ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ پھر وہ پک ہے جو آج ان لوگوں نے بنائی ہے. اچھا, یہ جو تصویر ہے اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں, اس میں جو ہے اس کی سیٹلائٹ پک ہے. جی, یہ دیکھیں یہ ہے یہاں کی آپ کی سیٹلائٹ پکچر, یہ اس کی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے, اور یہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہے کہ یہ ماؤنٹ ارارات ہے جو آپ لوگوں کے رائٹ سائڈ پر ہے, اور لیفٹ پہ جو ہے وہ اوپر وہ بتایا جی یہ ماؤنٹ ارارات ہے. اور دیکھیں اللہ کی شان کے یہاں پر اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اتنے ہی حصے میں یہاں فل برف رکھی, برف پڑی ہوئی ہے کہ وہ محفوظ ہے. اور یہ جو ہے تو جی, اور یہ جو ہے یہ اسی کو اوپر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ آج ترکی اور اردن کے بارڈر ہیں, وہاں پر یہ کشتی محفوظ ہے. اور یہ سب سے بڑی بات سبحان اللہ کہ یہ قرآن کے اندر
اتنے سال پہلے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو یہ نام لکھے ہوئے وہی آج ماؤنٹین جودی ہی ہے. ماؤنٹین جودی پر آج یہ کشتی محفوظ ہے جو کہ اب ڈسکور کی گئی، جس کی تصویریں ابھی سیٹلائٹ کے تھرو آئی ہیں. اچھا یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ یہ جو ابھی ہم ان کے 4 بیٹوں کا ذکر آئے گا یہاں پر. ان کے ایک تو یہ ہے دیکھیں حام سام یافس، ٹھیک ہے نا. حضرت نوح کے یہ 3 بیٹے ہیں جن سے آگے پھر نسل انسانی چلی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور ان کے چوتھے بیٹے جو ہیں وہ یام ہیں، یہ یام میم یام، ان کا ذکر ہمیں پھر تفسیر سے مل جاتا ہے جن کے یہاں غرق ہونے کا ذکر آئے گا. تو اس طرح ان کے 4 بیٹوں کا ذکر ہے، حام سام یافس، جس سے نسل انسانی چلی ہے، اور یام جو ہیں وہ غرق ہوئے ہیں جو ہم ابھی آیات میں پڑھیں گے. نیکسٹ کر لیں. نیکسٹ کر لیں مجھے. جی یہ جو ہے اس کو بھی آپ لوگ بالکل ذہن میں رکھا، اگر آپ لوگ یاد ہوگا ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا، کیونکہ یہ آگے پھر بتایا گیا ہے کہ جب نسل انسانی ان 3 بیٹوں سے ہی جب چلی ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو سام ہے یہ سارا نیچے عرب کی طرف اترے ہیں، یہ ساری نسلیں نیچے کی طرف اتری ہیں. ٹھیک ہے، یہ سام جو ہے سارا عرب، آج کے یہود نصارہ، یہ سب جو ہیں یہ سامی نسلیں ہیں. حام جو ہے یہ دیکھیں سامنے کی پٹی ہے جس کے اندر یہ سوڈان کا حصہ آتا ہے، یہ سب کانٹیننٹس آتے ہیں، یہ آتے ہیں ایجپٹ آتا ہے، یہ سب جو ہیں یہ حامی نسلیں ہیں. اور یافس کون ہے؟ یافس جو آج کے یہ بالکل سرخ سفید لوگ ہوتے ہیں نا، جو لنڈن اور یہاں یورپ سے لے کے آگے پورے رشیا تک کور کرتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ یافس کی نسل سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو حام سام یافس یعنی یہ 3 ہیں جو کہ پھر آگے حضرت نوح کے بیٹے ہیں جن سے کہ یہ نسل انسانی دوبارہ چلی ہے، تو اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. یہ ٹوٹل آپ کو سامنے ایک پورا وہ آ جائے گا، یہ سمرائز ہو گیا کہ پہلے انسانیت کے رسول کون ہیں، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام ہے. یہ 5 کون ہیں؟ ود، سوا، یعوز، یعوق اور نصر. یہ وہ 5 نیک لوگ ہیں جن کے سٹیچوز بنائے گئے، اور ان کا ذکر آپ لوگ سورہ نوح میں پڑھیں گے آیت 23 میں. اچھا پھر اس کے بعد قوم کا جرم کیا تھا؟ بت پرستی تھی. تبلیغ کتنا عرصہ آپ حضرت نوح نے کی؟ 950 سال کی. یہ آگے صورتوں کے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں. اچھا پھر آپ حضرت نوح کی کشتی کہاں ہے؟ یہ ارارات کی پہاڑیاں ماؤنٹ جودی پر، جو کہ سورہ ہود آیت 44 میں ابھی ہم پڑھیں گے. عذاب ان کا کیا تھا کہ آسمان اور زمین کے پانیوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، پھر یہ آگے نسلیں ہیں ان کی، جو ان کی سام، حام، یافس ہے جس سے نسل انسانی دوبارہ چلی ہے، اور یام ہے جو غرق ہوئے ہیں. چلیں اب سبق کی طرف آ جائیں. آیت نمبر 25، یہ پورا خاکہ سارا ذہن میں رکھیں، اور اب آیتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. آیت نمبر 25 سے شروع کریں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوحًا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف. انی اس نے کہا بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین ظاہر. اللہ تعبدوا الی اللہ یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. انی بلا شبہ میں اخافو ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم علیم بہت بڑے دردناک دن کے عذاب سے. فقال چنانچہ کہا ملأ ان وڈیروں نے، سرداروں نے قوم کے، الذی جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قومہ اس کی قوم سے، ما نرا کا نہیں ہم دیکھتے تجھے، الا مگر بشرن بشر ہی، مثلنا ہمارے ہی جیسا، وما نرا کا نہیں ہم دیکھتے تجھے، اتباع کا کہ اتباع کیا ہو تیرا، اللہ مگر اللہ زینا انہی لوگوں نے جنہوں نے، ہم وہ اراذلنا جو بہت کم ترین ہے ہم میں سے، بادی الرائے بالکل سرسری رائے سے، وما نرا نہیں ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من فضل کوئی فضل، بلکہ نظنکم ہم گمان کرتے ہیں تمہیں، کاذبین کے تم جھوٹے ہو. یہ 27 آیت دیکھیں، یہ وہی انداز ہے کہ وڈیرے ہیں، وہی سردار ہیں. پہلا وہی ایکسکیوز کہ پہلا وہی اعتراض کہ تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو. اچھا پھر ارے ایمان لانے والے تو بہت ہی کم ترین ہے ہم میں سے. اچھا ہم تو تم پہ کوئی فضل بھی نہیں دیکھ رہے. اچھا تمہاری بات ایسی ہے جو ان کو سمجھ آ رہی ہے، یعنی ان سرداروں کے کہنے کا مطلب ہوا کہ تمہاری بات ان یہ جو کم ترین ہے ان کو تو سمجھ آ رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، تو اس کا مطلب تم ہی جھوٹے ہو. ٹھیک ہے نا.
آیت نمبر 28 دیکھیں، قالا نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم، ارائیتم دیکھو تو، ان اگر کنتو ہوں میں علی بینۃ واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اس نے دی ہو مجھے، رحمتن نبوت، ٹھیک ہے نا، میں تم میں سے ہی ہوں، میں نے تم میں سے ایک وقت گزارا ہے، میں تمہارے پاس ہی رہتا تھا، یعنی تم لوگ مجھے جانتے ہو، تم لوگ واضح ہو، اللہ بجینا، تم لوگوں پر یہ واضح بات ہے کہ میں تم میں ہی رہتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ میرے رب نے مجھ پر رحمتن، میرے رب نے تم میں سے مجھے چنا اور مجھے نبوت دی، میں ہی اللہ نے اپنے پاس سے دی، فامیت پھر وہ دلیل پوشیدہ کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، وہی مجھے آ رہی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، علیکم تم پر یہ بات پوشیدہ کر دی گئی ہے، تو کیا نلزموکموہا ہم زبردستی چپکائیں گے تم پر اس پر ایمان لانے کو، وانتم اور جبکہ تم لہا کارہون اس کو ناپسند کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا نا آیت نمبر 28 آپ لوگوں کو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو کہ اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بجنہ پر تھا تو اب اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما دی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ کر رکھا ہے، تو کیا ہم چپکا دیں تم پر اس کو زبردستی کہ جبکہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو۔ آیت نمبر 29 دیکھیں، وہ یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس تبلیغ پر، مالن میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، وما انا بطارد نہیں ہوں میں دھتکارنے والا، الذین ان لوگوں کو جو آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اگر تم اس بات کو کہہ رہے ہو کہ یہ کم ترین طبقے کے لوگ ہیں اور یہ ان کو ہٹاؤ، تو یہ تو حضرت نوح نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایمان والے ہیں کہ میں ان کو دھتکاروں، انہم بے شک وہ ملاقو وہ ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، قومن کہ تم ایسے لوگوں سے ہو، تجہلون کہ تم جہالت پہ اترے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا، جہالت تم کر رہے ہو، یہ تو ایمان والے ہیں، کیا معلوم کہ ان کے کتنے درجے ہوں، تو تمہاری وجہ سے میں ان کو تو نہیں دھتکاروں گا، وہ یا قومی اے میری قوم، من کون ینصرونی میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ کے عذاب سے، ان اگر ترتہم میں دھتکار دوں انہیں، یعنی اگر میں نے یہ کر دیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر مجھے کون بچائے گا، کہ اگر تمہاری وجہ سے میں آج اس کم ترین طبقے کے لوگوں کو ہٹا دوں دھتکار دوں تو پھر کیا میری کون مدد کرے گا، افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ 31 دیکھیں، ولا اقولو نہیں میں کہتا، لکم تم سے، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا عالم الغیبہ اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقولو اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملکن کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ولا اقولو اور نہ میں کہتا ہوں، للذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تزدری کے حقیر دیکھتی ہیں، اعینکم تمہاری آنکھیں، نہیں یؤتیہم ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ خیرن کوئی بھلائی، اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما جو کچھ فی انفسہم ان کے دلوں میں ہے، انی کہ اگر میں ایسا کہا تو بلا شبہ میں اذن لمن الظالمین میں ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سوچیں، آپ لوگ خود یہ دیکھیں، ہم سارا پڑھ رہے ہیں، آپ لکھیں سورہ انعام 50، انسانیت کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، انسانیت کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سورہ ہود میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت نوح نے بھی کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے کیسے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں علم غیب جانتا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں میں تو فرشتہ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان میں سے، تو یہی سیم سب کچھ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا سورہ انعام 50 میں، وہ آپ لوگ لکھ لیں کیونکہ وہ انسانیت کے آخری رسول ہیں، نوح علیہ السلام انسانیت کے پہلے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رسولوں کے ساتھ دیکھیں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قوم نے اس وقت بھی وہی کہا۔ اب دیکھیں آیت نمبر 32 میں، قالو انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، قد تحقیق جادلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت جدالنا تو نے ہم سے کیا بہت سا جھگڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس بات میں بہت جھگڑا ہو چکا ہے، 950 سال تبلیغ کو بھی ہو چکے ہیں، فاتنا لہٰذا اب تو لے آ ہم پر، بما اس عذاب کا جس کا تعیدنا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے تو ٹھیک ہے، جس چیز کا تو وعدہ کر رہا ہے وہ عذاب لے آ،
قال نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم یقیناً لائے گا تم پر بھی وہ عذاب اللہ اللہ ان اگر شاء اس نے چاہا وما انتم بمعجزین تو تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، تم اللہ کو نہیں عاجز کرنے والے، ٹھیک ہے نا. ولا ینفعکم اور نہیں نفع دے گی تمہیں نصحی میری نصیحت ان اردت اگر میں چاہوں ان انصحا کہ میں نصیحت کروں لکم تمہیں ان اگر کانا ہو اللہ اللہ یریدو چاہتا ہے یغویکم کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، ٹھیک ہے نا. میں جتنا چاہوں میں تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نے تم پہ گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے. ہوا ربکم وہی تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افطراہ کہ یہ قرآن جس کو اللہ اس نے گڑا ہے. اب آپ اس قرآن کی خوبصورتی دیکھیں کہ 34 آیت میں تو کنورزیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. 34 تک تو وہ سرداروں کی اور نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. ایک دم 35 آیت پھر کفار مکہ کی طرف ہے. اس میں آپ لوگ لکھ لیں کہ دیکھیں اتنی بات بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں کہ افطرا ہوں کہ یہ خود گڑا ہوا قرآن ہے. یعنی یہ تمہیں اتنی پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے، تمہیں کنورزیشن کر کے بتایا جا رہا ہے تو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ گڑا ہوا قرآن ہے، یہ خود سے بولا ہوا ہے کیا. قل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے خود گڑا ہے اسے فعلی تو مجھ پر ہی اجرامی میرا جرم ہے وانا بریء اور میں بری ہوں مما تجرمون اس کو جو تم جرم کرتے ہو. آپ نے دیکھا نا کہ ایک دم 35ویں آیت میں اشارہ کفار مکہ کی طرف آیا کہ یہ اتنی خوبصورتی سے پیچھے بتایا جا رہا ہے تو کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ وہی کنورزیشن کی طرف آ جائیں، قوم نوح کی طرف. آیت نمبر 36 وَأُوحِیَ اور وہ وحی کی گئی اِلیٰ نوح نوح کی طرف انہو کہ بے شک یہ شان ہے لن ہرگز نہیں یؤمن ایمان لائے گا من قومی کا تیری قوم میں سے الا سوائے من وہ شخص کے جو قد تحقیق آمنا جو پہلے سے ایمان لا چکا ہے. فلا تبتئس چنانچہ تو مت غم کھا بما کانوا یفعلون بے وجہ اس کے جو وہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد سمجھ آ گئی نا 36 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ اتنا انکار کر چکے ہیں کہ اب جو ایمان لا چکے ہیں نا بس وہی ہے، اب ان کے ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جو ان سے پہلے لا چکے ہیں نا بس وہی ہے. اچھا اب کیا ہے وسنعی اب تو بنا فلکا کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی تھی وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق وَلَا تُخَاطِبْنِی اور مت گفتگو کرنا مجھ سے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے انہم مغرقون اب یہ سب غرق کر دیے جائیں گے. یعنی وہی والی بات جو اب تک ایمان لے آ چکے ہیں بس وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب ان میں سے نہ حضرت نوح سے کہا جا رہا ہے نہ آپ ان کی دعا کریں گے نہ آپ ان کے لیے مجھ سے سفارش کریں گے. اب کیا ہے اب میری ہدایت کے مطابق اب وہ کشتی بننی شروع ہوگی، یعنی وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کہ بھی اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے یہ وہ انسٹرکشنز ہیں. آیت نمبر 38 دیکھیں وہ یسنعو اور وہ نوح بناتا رہا فل کا کشتی وکلما اور جب بھی مرہ گزرتے علیہ اس کے پاس سے ملا ان وہ سردار من قومی ہی اس کی قوم میں سے سخروا منہ تو وہ مذاق اڑاتے مذاق کرتے تھے. قال نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا اگر آج تم مذاق کرتے ہو منا ہم سے فإنا تو بے شک ہم بھی نسخروا پھر ہم بھی مذاق کریں گے منکم تم سے کما تسخرون جیسے آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو. فسوف چنانچہ ان قریب تعلمون تم جان لوگے من کون شخص ہے کہ یاتی ہی آتا ہے اس پر عذاب ایسا عذاب یخزیہی جو رسوا کرے گا اس کو اس دنیا میں ویحلو اور اترے گا علیہ اس پر عذاب مقین آخرت کا عذاب. ٹھیک ہے نا. دنیا کی آپ دیکھیں جب تک یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مسلسل دیکھیں ہم ان لوگوں کی یہ رسوائی کا عذاب ہے ان کا دنیا کا اور آخرت کا تو ابھی باقی ہے ان کا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آ گیا امرنا ہمارا حکم وفارا اور جوش مارا تنور کس نے تنور نے جوش مارا قلنا تو ہم نے کہا احمل یعنی اب تو سوار کر لے فیہا اس کشتی میں من کلی زوجینی ہر قسم کا جوڑا زوجین اثنین ہر قسم کا جوڑا نر میں سے اور مادہ میں سے دو دو یعنی ٹھیک ہے. وہ اہلکا اور اپنے گھر والوں کو تو گھر والوں کو آپ ہام سام یافس لکھیں اللہ مگر من اس کے سبقہ جو پہلے گزر چکا ہے علیہ اس پر قولو حکم ومن اور ان کو جو سوار کر لے آمنا جو ایمان لائے ہیں یعنی حضرت نوح کے 3 بیٹے اور ٹھیک ہے وہ جو اس وقت کم ترین بے شک طبقے کے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے ان کو سوار کر لے جو ایمان لا چکے ہیں. وما اور نہ آمنا نہ ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ
الا قلیل، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں آیات میں کہہ رہے ہیں نہیں ایمان لائے حضرت نوح پر مگر تھوڑے، قلیل، اب وہ تھوڑے میں جو تعداد ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے، کچھ کی رائے ہے کہ صرف 78 لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں 78 79، تو بہت کر کے بھی وہ 80 82 بنتے ہیں ان 950 سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر قلیل، بہت تھوڑے۔ وقالا، اور نوح علیہ السلام نے کہا ارکبو، تم سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے، ومجریہا۔ اچھا یہاں یہ گرامیٹیکل ٹرم کے مطابق آپ لوگ اس پہ بڑی یہ لکھ لیں، یہ رے کے نیچے کھڑی زیر ہے لیکن اس کو مجری نہیں کہتے، اس کو گرامیٹیکل رول کے مطابق مجریہا کہتے ہیں، تو بڑی یہ لکھ لیں اس میں یہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا، ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 41 آیت 42 دیکھیں، وہ کشتی تجری چلتی تھی، بہم انہیں لے کر، فی موجن کل جبال، کتنی بڑی موجیں تھیں، پہاڑوں جیسی موجیں تھیں، ونادا نوح ابنی، سوری، ونادا، اور پکارا، نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکانا، وہ تھا، فی معزل، سب سے الگ تھلگ تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنی یرکب، اے میرے بیٹے تو بھی سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، ولا تکن، اور نہ تو ہو، مع الکافرین، اور تو کافروں میں سے نہ ہو جا، قالا، تو اس نے کہا، سآوی، ابھی میں پناہ لے لیتا ہوں، الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی، وہ بچا لے گا مجھے، من الماء، پانی کے عذاب سے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں آپ لوگ لکھ لیں یہ یام کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ یام اور اسی کی والدہ، یعنی نبی سوری حضرت نوح علیہ السلام کی وہ والی بیوی جن سے یہ بیٹا تھا، تو وہ کہتے ہیں نہ وہ بیوی ایمان لائی اور نہ یہ بیٹا ایمان لایا، حضرت نوح کی، ٹھیک ہے نا، کلیئر، کہ یہ یام جو تھے، جو ان کی والدہ تھی حضرت نوح کی جو بیوی تھی، وہ بھی نہیں ایمان لائی تھی، اور یہ انہی کا بیٹا یام ہے، یہ نہیں ایمان لائے تھے۔ تو ابھی میں پناہ لیتا ہوں کسی پہاڑ کی طرف، وہ بچا لے گا مجھے پانی کے عذاب سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصمہ، نہیں کوئی بچانے والا، یوما، آج، من امر اللہ، اللہ کے اس حکم، اس عذاب سے، الا من رحمہ، سوائے اس پہ جس پہ اللہ رحم کرے، وہ حالہ، اور حائل ہو گئی، یعنی اس کنورزیشن کے دوران حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، موجو، موج، ایک بڑی موج، فکانا، تو وہ ہو گیا، من المغرقین، اور وہ غرق شدہ لوگوں میں سے ہو گیا، وقیلا، اور کہا گیا، یا اردو، اب دیکھیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا اردو، اے زمین، یا ارض ابلعی، اے زمین تو نگل لے، ماءکی، اپنا پانی، و یا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، برسنے سے رک جا، وغیدا، اور کم کر دیا گیا، ماء، پانی کو، وقضی الامر، اور تمام کام کر دیا گیا، تمام کام کر دیا گیا، وستوت، اور وہ کشتی جا ٹھہری، علی جودی، اور وہ جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ لوگ لکھیں سورہ عنکبوت 15، ٹھیک ہے نا، جودی پہاڑ پہ ٹھہری، جو ہم نے ابھی پکس دیکھی ہیں، وقیلا، اور کہا گیا، بعدن، دوری، لعنت ہے، لقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک منٹ، یہ جو 44 میں نے آپ کو ریفرنس لکھا ہے، ایک منٹ، ہاں یہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ 44 پہ آپ لوگ لکھیں سورہ عنکبوت 15، تو سورہ عنکبوت 15 میں یہی ہے کہ ہم اس کشتی کو محفوظ رکھیں گے اور ایک زمانے میں وہ نشانی بن کر دنیا کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے نا، سورہ عنکبوت 15 میں یہ لکھیں گے، تو وہ کہاں تھی، اب یہ قرآن کا انداز ہے نا کہ سورہ عنکبوت 15 میں یہ کہا گیا، اور سورہ ہود جو ہے 44 میں پھر اس کی لوکیشن بھی ہے کہ وہ پہاڑی سوری وہ کشتی جا ٹھہری اس پہاڑی پر جو کہ جودی پہاڑ پر ہے، ٹھیک ہے نا، ونادا 45 آیت، ونادا، اور پکارا، نوح نے، ربہ، اپنے رب کو، فقالا، چنانچہ اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، ان نبنی، بے شک جو میرا بیٹا ہے، من اہلی، وہ میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک، اور تیرا وعدہ، حق کا، سچ ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اب 46 دیکھیں، قالا، اللہ نے کہا، یا نوح، اے نوح، انہو، بے شک وہ، لیسا من اہلک، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہو، بلا شبہ، عمل غیر صالح، جو اس کے اعمال تھے وہ صالح اعمال نہ تھے، یعنی اس کے نظریات غلط تھے، اس کے عقائد کافرانہ تھے، تو دیکھیں اہل میں سے کون تھے، جو ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے اعمال جو تھے وہ غیر صالح تھے،
فلا تسألنی، چنانچہ نہ تو سوال کر مجھ سے، ماں اس چیز کا، لیسا نہیں، لکا بھی علم، تو مجھ سے نہ سوال کر اس چیز کا جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، انی بے شک میں، اعیذو کا نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکونا کہ نہ ہو جا تو من الجاہلین، یعنی ان کو کہا گیا کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ یہ پھر آپ یاد کریں سورہ انعام 35 آپ لوگ لکھیں، اور تب میں نے آپ کو لکھوایا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے کہا، یہاں پہ حضرت نوح کو کہا کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 47 دیکھیں، قال ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان یہ کہ اسألک، کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا، ماں اس چیز کا، لیس لی نہیں ہے مجھے، بھی علم اس کا کوئی علم، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر نہ تو نے مغفرت کی میری، یعنی اگر تو نے نہ مجھے مغفرت کی، وَتَرْحَمْنِي، اور نہ مجھ پہ رحم کیا، اکن تو میں ہو جاؤں گا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اب تو اتر، بسلامن، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبارکتین، اور بارکتین، ان برکتوں کے ساتھ، علیکا، تجھ پر، وعلی اممن، اور ان جماعتوں پر، ممن معاکا، یہ جو تیرے ساتھ ہیں، کون؟ وہ جو 3 بیٹے ہیں، حام، سام، یافس، یعنی ان سے پھر ہم برکت ڈالیں گے، اور اگلی جو ہم دنیا ہے، ہم ان حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے ہیں۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ جماعتیں ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم انہیں فائدہ دیں گے انہیں، ثم پھر، یمسہم، اور پہنچے گا انہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب، دردناک عذاب، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو اب نسل انسانی کا دوبارہ اب شروع ہوگی، اب ان 3 بیٹوں سے جو نسلیں چلی ہیں، ہم انہیں خوب فائدہ دیں گے، اور ان میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے پھر جو جنہیں ہمارا عذاب بھی پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ، یہ ہے کچھ خبریں غیب کی، نوحی ہا، جو ہم وحی کرتے ہیں انہیں، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما کنتا، نہیں تھے آپ، تعلموها، آپ تو ان کو نہیں جانتے تھے، انتا، آپ، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس وحی کے آنے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، فاصبر، چنانچہ آپ صبر کریں، انا، بے شبہ، عاقبۃ للمتقین، بلا شبہ بہترین انجام جو ہے وہ صرف متقین ہی کے لیے ہے۔ یہاں چلے ہمارا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔